جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور شریف حکومت کے جانے میں اگر کاؤنٹ ڈاؤن کریں 9 اگست کے حوالے سے کہ جیسے کہا بھی جا رہا ہے تو صرف 5 دن رہتے ہیں، لیکن اگر اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یقین سے تمام ہی اسٹیک ہولڈر یعنی حکومت میں شامل کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے تاکہ 90 دن بعد الیکشن ہوں، کیونکہ اگر 12 اگست کی رات یا 13 اگست کی رات کو وہ کرتے تو پھر 60 دن میں الیکشن کرانے کے پابند ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس وقت حکومت کو اتنی جلدی ہے، اور یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا کون سا کہاں سے یہ فیکٹری لگی ہوئی ہے بلوں کی. تقریباً 2 دن کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ سے 53 بل پاس کیے گئے ہیں. جی 53 بل پاس کیے گئے ہیں. اور آج جب سینٹ میں یہ بل قومی اسمبلی سے جو پاس کیے گئے تھے اور جو فوری طور پر پاس کیے گئے تھے جب سینٹ میں آئے تاکہ وہ ایک ایکٹ کا درجہ اختیار کر جائیں تو حکومتی اتحادی بھڑک اٹھے. سب سے زیادہ غصے میں انتہائی شدید برہمی میں ہمارے سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نظر آئے، جنہوں نے جو کچھ کہا دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کا غصہ اس میں جھلک رہا ہے. جناب چیئرمین، یہ نئی روایات ڈالی جا رہی ہیں اور مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہ بھیجا تھا ٹو دا سینٹ آف پاکستان، لیکن انفارچونیٹلی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ میں نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو، میرے ہاتھ بندھے میں ہوں، اور جو منسٹر صاحبان کہیں یا جو کیبنٹ سے پاس ہو کے آ جائے وہ کہیں کہ دن ہے تو میں کہوں دن ہے، وہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے. میری رائٹ ایز این انڈیویجول ممبر ٹو موو an amendment against a law according to my conscience and my dictate is being taken away from me for the last 10 days. Janab Chairman, I come from the legacy of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time, and I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. I come from the legacy of Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, who stood up with courage and fortitude for her rights. And my rights as an individual parliamentarian are being mauled, Mr. Chairman. حکومت ایک اور اتحادی جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی اپنی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا یہاں بیٹھنا بیکار ہے، یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں. دیکھیے سینیٹر طارق مرتضیٰ کس برہمی کا اظہار کر رہے تھے. حکومت میں ہونے کا کیا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہر چیز پہ ہمارے اس پہ جو نا بات کے اوپر قدغن لگا دیا جائے گا کہ چونکہ آپ کے وہ 2-2.5 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ نے جو نا اس پہ بات نہیں کرنی ہے اور اس میں آپ کی بات کے حق کے اوپر جو نا کوئی قدغن ہے یا پابندی ہے. سر اگر یہ پابندی ہے تو پھر ہم ہاؤس سے باہر چلے جاتے ہیں، وہی ریپرزینٹ کریں اور وہی اس کے بعد جو نا وہ اس لیجسلیشن کا ذمہ لیں. سر میں نے پوچھا ہے اپنے پارلیمانی لیڈر سے، قومی اسمبلی میں جو پارلیمانی لیڈر ہیں میری کل ان سے بات ہوئی ہے کہ کیا آپ اس کے اوپر کنسنٹ کر رہے ہو. اسپیشلی جو رانا صاحب ایک آئٹم 29 پہ لے کے آئے ہیں انہوں نے صاف جواب دیا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی کنسنٹ نہیں کیا، مجھے نہیں بتایا گیا، مجھے بالکل اس بات کا علم بھی نہیں ہے. تو اگر جیسے میں نے کہا کہ شریف حکومت کے جانے میں صرف 7 دن رہ گئے. جی 7 دن اگر 9 اگست ان کے کہنے کے مطابق ہیں. وہ کہ آج پرائم منسٹر نے، جس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، ایک نئی بحث چھیڑ بھی دی ہے اور وہ ہے نئی مردم شماری کے حوالے سے کہ جس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے. لیکن یہ جو بل ہیں جو معمول کے مطابق قومی اسمبلی کی کمیٹیوں کو بھیجے جاتے ہیں، پھر قومی اسمبلی سے سینٹ میں بھیجے جاتے ہیں، پھر وہاں کی کمیٹی میں ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن یہ انصار دہشت گردی کا بل یا اس بل جو ہے وہ براہ راست سینٹ کو بھیجا گیا اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کو واپس لینا پڑا. آج بھی جو بل پیش کیے گئے قومی اسمبلی سے تو کیونکہ اپوزیشن نہیں ہے، خاموشی سے وہاں پر بل پاس ہو کر سینٹ کو بھیج دیے جاتے رہے، کیونکہ آئین اور قانون کے تحت سینٹ سے جب کوئی بل پاس نہ ہو اس وقت تک وہ ایکٹ کا درجہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. یہ بل نہ تو جیسے میں نے کہا کمیٹیوں کو بھیجے گئے، نہ ہی معمول کے مطابق جو وقت مقررہ ہے 24 گھنٹے 48 گھنٹے اس سے پہلے اراکین کو دیے
دیے گئے جس پر ان کا بھڑکنا جاری تھا اور اس وقت بھی یہ بحث جاری ہے. خاص طور پر تحریک پیپلز پارٹی کے سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے, مجھے نہیں پتہ یہ بل پھاڑ رہے تھے یا جو اپنے نکات پھاڑ رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کا وارث ہوں. اور مجھے لگا کہ رضا ربانی بالکل اسی طرح پاس کر رہے تھے جس طرح بھٹو صاحب نے سلامتی کونسل میں 71 کی جنگ میں پھاڑا تھا. رضا ربانی صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کے وزیر یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم دن کو دن کہیں تو ہم وہ دن کو دن کہیں تو ہم دن کہیں, اور رات کو رات کہیں تو ہم رات کہیں. ان کا کہنا ہے کہ مجھے کسی سینٹ میں نہیں رجواڑے میں بھیجا گیا ہے. جماعت علماء اسلام کے سینیٹر طارق مرتضیٰ بھی جیسے انہوں نے کہا اتنے بھڑکے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. خاص طور پر ایک اور جو بل آیا ہے جو اس پر اور دہشت گردی پر کہ جس میں فوجی ایکٹ کے بعد اب جو انسانی دہشت گردی کے بل کے حوالہ جو بل پیش کیا گیا ہے اور جس کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ بل 2023 کا نام دیا گیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہ بل ہے جو ایک صدی پہلے 1923 میں 1923 میں انگریزوں کے دور میں پاس کیا گیا تھا. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے بیشتر قوانین یا تو 1935 کے ایکٹ کے تحت چل رہے ہیں, انہیں اڈاپٹ کر لیا گیا 1956 کے آئین میں بھی, حد تک 1973 کے آئین میں بھی, لیکن فوجی ایکٹ میں یا دہشت گردی کے ایکٹ میں, اس ایکٹ میں جو 100 سال پہلے تھا اس میں ترمیم لا کر اس کو بل 2023 کا درجہ دیا گیا ہے. یعنی کسی نہ کسی طور پر ہماری آزادی کے یعنی 47 کے 73 سال بعد بھی یہ بل موجود تھا, لیکن اس بل کو مزید اس میں لوگوں کو شکنجہ میں جکڑنے کے لیے, مخالفین کو جکڑنے کے لیے مزید ترامیم کی ضرورت پڑی گئی ہے. اور جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس بل کے تحت اداروں کو, ایجنسیوں کو, یعنی سیکورٹی کے اداروں کو اور خفیہ ایجنسی کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی وارنٹ کے, جی ہاں بغیر کسی وارنٹ کے کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاہے ڈاکومنٹس ہوں, چاہے کمپیوٹر ہوں, چاہے فائلز ہوں, اور ان میں کسی کو بھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ادارے اور ایجنسیاں خاص طور پر پولیس تو بھینس چوری کے مقدمے بھی لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں, گھروں سے جو ہے وہ اونٹ بھی نکال دیتے ہیں تو اس پر بھی کیس کر دیتے ہیں. جھوٹے کیسوں کی بھرمار ہے جو اس کی تاریخ بھری پڑی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو حکومتی بل پیش کرنے میں پیش ہیں, اس طرح کے بل, اس طرح کے الزامات ان پر بھی لگتے رہے ہیں, چاہے وہ غداری کا مقدمہ ہو, چاہے وہ غیر ملک کے ایجنٹ ہونے کا ہو, چاہے خفیہ راز دینے کا ہو. اس حوالے سے میرے ساتھ جو خاص طور پر اس بل کے حوالے سے میں نے سوچا کہ سینئر جرنلسٹ قومی اسمبلی کے سامنے اعزاز سید موجود ہیں. سید, اگر میں آپ سے بہت ہی کنکلوڈنگ پوچھوں خاص طور پر اس حوالے سے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آیا ہے, تو کیا ایک پرسپشن یہ ہے کہ جس طرح فوجی عدالتوں کا بل تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں سویلین کو نہیں پکڑا جائے گا, ابھی بھی کچھ دیر پہلے ہمارے وفاقی وزیر قانون اس طرح سے کہہ رہے تھے, کیا ہے اس بل میں اعزاز سید؟ خاص طور پر یہ جو کہا گیا ہے کہ چھاپا مارنے کا اجازت ہوگی ایجنسیوں اور اداروں کے ارکان کو. مجاہد صاحب بہت بہت شکریہ. مجاہد صاحب, اس سے ہر کوئی متاثر ہوگا, صرف میڈیا اور سیاستدان نہیں بلکہ سوسائٹی کا ہر وہ شخص جو سوچتا ہے, سمجھتا ہے, لکھتا ہے, پڑھتا ہے, اور دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے. یہ قانون جو بنایا گیا ہے اس سے بیجا اختیارات دیے گئے ہیں ہمارے خفیہ اداروں کو, اور ان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ریڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی وارنٹ کے. تو یہ بڑا سیریس اختیار ہے, اور اس سے سب سے بڑا نقصان خفیہ اداروں کو یہ ہوگا کہ ان کی جو پرفارمنس ہے بطور انٹیلیجنس وہ متاثر ہوگی, کیونکہ اس اختیار سے انٹیلیجنس کا کام پیچھے رہ جائے گا, انویسٹیگیشن کا شروع ہو جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم سے رابطے میں ہیں, چاہے وہ, اس کا مطلب اوپن اینڈڈ رکھا ہوا ہے, کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا,
اور وہ انٹرسٹ آف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے یا جمہوریت کے حوالے سے بعض تھنک ٹینکس کام کرتے ہیں. اگر آپ ان سے رابطے میں ہیں, وہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں, آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے, تو تب بھی آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آئیں گے, اس کے دائرہ کار میں آئیں گے. تو یہ بڑا خطرناک ہے اس حوالے سے. اعزاز سید اس کی تفصیل بتا رہے تھے. اور قومی اسمبلی ہے, جیسے میں نے کہا کہ آسانی سے سادہ اکثریت سے پاس ہو گیا تھا, لیکن سینٹ میں آیا تو شدید مخالفت کے بعد اس کو اب قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے. ایک اور اہم خبر وزیر اعظم شریف کے حوالے سے ہے, شہباز شریف کے حوالے سے, جنہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے. اس صورت میں کیا وقت مقرر پر ہو سکیں گے یا نہیں, بہت بڑا سوال ہے. گفتگو کریں گے بریک کے بعد. جی ٹی وی میں مجاہد ولوی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. دعویٰ تو یہی کیا جا رہا تھا پرائم منسٹر, ان کے مشیروں, وزیروں, حکومت کی جانب سے کہ اسمبلیاں 9 تاریخ کو تحلیل ہوں گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے. لیکن کل وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ایک انٹرویو دیا, اس میں ایک بار پھر اس الیکشن کو مشکوک بنا دیا. ان کا کہنا ہے کہ انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہونے چاہیے. گین الیکشن کورٹ میں چلی گئی ہے کمیشن کے, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ الیکشن کمیشن سے پہلے نئی مردم شماری کے لیے تو تاخیر کا شکار ہوگی, لیکن اس کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری بھی ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اگر پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے تو نئی مردم شماری کے حوالے سے تو اس کا کونسل کا اجلاس کب ہوگا. اس کے سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن میں جب ہفتہ رہ گیا ہے اور مردم شماری جیسا متنازع خاص طور پر ایشو سامنے ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کر رہی ہے, پنجاب میں بھی یہ ایشو ہے, تو پھر اس کے جو سوال یہ ہے کہ صرف ایک ہفتے پہلے یہ سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں. اس حکومت کا مینڈیٹ جو تھا وہ تو مکمل ہونے جا رہا ہے, اور اس سے پہلے کہا بھی جا رہا تھا کہ ہم تمام الیکشن کی راہیں سوار کر رہے ہیں, لیکن پرائم منسٹر نے یہ کہہ کر کہ مردم شماری نئی ہوگی جس میں کم از کم 4 ماہ لگ سکتے ہیں. جی ہاں, 4 ماہ لگیں گے. اس کی صورت میں نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں گے. ہمارے ساتھ کنور دلشاد صاحب, سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن موجود ہیں. جی کنور صاحب, یہ بتائیے, پرائم منسٹر نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے چاہیے. اسپیسفک بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہوگا کہ پھر وقت مقررہ یعنی 60 یا 90 دن کے اندر الیکشن ہوں؟ دیکھیں, وزیر اعظم صاحب نے ایک انیشیٹو پہ جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, اگر وہ اس پر عملی جمع پڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اہم کام وہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کریں, اور مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں جو ہے وہ مردم شماری میں محکمہ شماریات ڈویژن نے مکمل طور پر شماری کے نتائج تیار کر لیے ہیں, تو وہ اس کی منظوری لیں مشترکہ مفادات کونسل سے. منظوری لینے کے بعد تو اس کا کوئی گزٹ نوٹیفیکیشن کر لیں. جب وہ گزٹ نوٹیفیکیشن کر دیں گے تو آئین کی آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان باؤنڈ ہے, لازمی امر ہے قانونی طور پر کہ وہ پھر از سر نو حلقہ بندیاں کروائیں. اور حلقہ بندیاں کا جو پیریڈ آپ فرما رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں, اس کے لیے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. اس کا سب سے پہلی اہم بات 4 مہینے الیکشن کمیشن کو چاہیے نئی حلقہ بندیاں تیار کرنے میں, بنانے میں. 4 مہینے تو آرام سے, اس لیے کہ 3 مہینے تو اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے 3 ماہ تو 1-1.5 مہینہ زیادہ الیکشن ایک 1.5 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا. تو وہ زیادہ سے زیادہ اگر 15 نومبر کو الیکشن نہیں ہوتے تو پھر جنوری میں پہلے ہفتے میں لیکن اپنے کنور صاحب یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پرائم منسٹر جب کوئی انٹرویو دیتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ایک ذمہ دار شخصیت ہیں, اور جب انہوں نے یہ کہا کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے, کیونکہ ایم تو مطالبہ کر رہی تھی, ان سے میٹنگ میں بھی وعدہ کیا گیا, تو انہیں بھی سب یہ تمام علم ہوگا کہ کیا مشکلات درپیش آئیں گی, کتنا وقت لگے گا.
ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اور اس کے باوجود آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ تو لگیں گے ہی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی سے آگے لے کے جا رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو یا ہمارے وفاقی وزراء کو یہ اپنے ٹیلی ویژن پر آنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ جناب ہم نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے, 4 وزرائے اعلیٰ آ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات پہلے 25 جولائی کی خبر سنی تھی کہ 25 جولائی کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں ہوا. پھر خبر آئی کہ 2 اگست کو ہونا ہے. اب خبر آ رہی ہے کہ چند روز کے بعد ہونا ہے. ہماری جیسے میں نے گزارش کی, ہماری جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہے محکمہ شماریات ڈویژن کی طرف سے, ہم تو تمام ڈاکومنٹس لے کر تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پیش کر دیں گے. اب اس ڈاکومنٹس کے بارے میں اگر کسی صوبائی وزیر اعلیٰ کو اعتراض ہے یا تحفظات ہے, اس کا جواب تو پاکستان کے پرائم منسٹر دیں گے. تو ہمیں اپنی طرف سے تیاری ہے. جو ہی منظوری مل جائے گی تو الیکشن میں پاکستان بہت ہو جائے گا آئینی طور پر, اس میں حلقہ بندی کروائیں. لیکن قمر صاحب مردم شماری خود ایک کنٹروورشل ہے, خاص طور پہ سندھ میں جو کہا گیا کہ دیہی اور شہری علاقے ہیں ان میں ایک تقسیم ہے, خانہ شماری اور مردم شماری میں بھی تقسیم ہے. تو یہ خود کنٹروورشل ہے. اگر بالفعل مردم شماری نہیں کی بھی گئی, اس پہ سوال اٹھائے گئے, اس میں تو بڑا وقت لگے گا نا یہ تو. اور پھر مردم شماری کے بعد انہیں ووٹر لسٹ بھی بنانی پڑے گی جو ڈسپلے کرنی پڑے گی, اس پر بھی اعتراض ہوگا. قمر صاحب دیکھیں, مردم شماری بریلوی صاحب ہمیشہ کنٹروورشل کی بنیاد پڑی تھی 71 میں 72 میں. جب 72 میں جب مردم شماری ایسٹ پاکستان کے سقوط مشرقی پاکستان کے بعد, تو اسی وقت سے یہ مردم شماری جو تھی بہت ہوئی تھی. لیکن چونکہ مشرقی پاکستان کا علیحدہ کا ایک بہت بڑا صدمہ تھا, قومی سانحہ تھا, گریٹ ٹریجڈی تھی, تو لوگوں نے خاموشی سے وہ 72 کی مردم شماری کو کیا تھا. لیکن آغاز وہیں سے ہوا تھا. اس کے بعد 81 میں مردم شماری ہوئی. اس پہ خاص اعتراضات اس لیے نہیں ہوئے کہ ماشاء اللہ کا دور تھا, بھی ہو گئی. وہ 81 کی مردم شماری جو ہے وہ اس کے بعد 19 سال کے بعد 98 میں مردم شماری ہوئی. 10 سال بھی ہونی چاہیے تھی, وہ غیر قانونی طور پر وہ بھی 98 میں ہوئی. اس کی بنیاد پر 2002 کی حلقہ بندیاں ہو گئی. قمر صاحب اگر میں بالکل قمر صاحب اگر سوال تو بہت ہیں, لیکن میں بالکل آخری سوال پر آ جاتا ہوں. قمر صاحب یہ بتائیے کہ جو میں نے کہا نا کہ جو صرف 5 دن رہ گئے ہیں اور اس کو بحث کے ذریعے اور اس کو کنٹروورشل بنا کر کیا حاصل کر سکی وومن, یہ جسٹ کنکلوڈنگ مجھے بتا دیجیے ورڈ. یہ تو دیکھا جی, جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئیں گے نا وزیر اعظم, ان کو بھی اختیارات دے دی گئے ہیں سیکشن 230 میں ترمیم کر کے, تو وہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں گے, زمینی حقائق کو دیکھیں گے. ہمارے ارد گرد جو چل رہے معاملات میں دہشت گردی ہو رہی ہے, خوفناک دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد پھر وہ الیکشن کمیشن کو آن بورڈ کریں گے. اس کے بعد اپنی کابینہ ہوگی, وہ سوچے گی, دیکھے گی, اسٹیبلشمنٹ اپنا رائے دے گی. لیکن اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ کی طرف سے 48 ارب روپے مل چکے ہیں. اور اسی طرح سے ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ نے بھی پولنگ اسٹیشنوں پر تحفظ دینے کے لیے جتنے بھی اہلکاروں کا مطالبہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کیا تھا, اس کی یقین دہانی کروا دی ہے کہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. تو گراؤنڈ یہ ہے زمینی حقائق. شکریہ قمر دلشاد صاحب ان محرکات کو بتا رہے تھے کہ سبب یہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. اور ذرا میں ایک اور ایشو کی آپ طرف لے چلوں گا, مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور پاکستان میں جو ایک دہشت گردی تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو بھارتی دہشت گردی ہے سرحد کے اس طرف اور اس طرف, اس کا ایک یادگار دن 5 اگست سن 1900
2019 آتا ہے جب 5 سال پہلے بھارت نے مودی نے 2019 آتا ہے جب بھارت نے جبراً جو ہے کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کر پہلے اپنا حصہ بنا لیا. میرے ساتھ سابق پرائم منسٹر سردار عطیہ احمد خان سابق پریزیڈنٹ اور ابھی بڑی وہاں کی نمائندہ تنظیم اس کے سربراہ ہیں. سردار صاحب شکریہ. یہ جو 5 اگست 2019 اس میں جو بربریت مودی نے تو دکھائی لیکن عالم اسلام ہو یا اقوام ہو ان کی بے حسی بھی تو دیکھی جا سکتی ہے اس میں, خاص طور پہ یو این اور سلامتی کونسل کے کردار کو. جی مجاہد صاحب بہت شکریہ. یہ 5 اگست 2019 کو کشمیر میں جو اقدام ہوا ہے وہ پیش شمار جو چھوٹی چھوٹی وائلیشن ہندوستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سارا عرصہ کرتا رہا ہے ان میں بہت بڑی وائلیشن ہے. یہ جو ریاست جموں کشمیر ہے اس کا نقشہ جو اقوام متحدہ میں ایک متنازع مسئلے کے طور پر پڑا ہوا ہے اس میں ان کا جغرافیہ بھی موجود ہے اور اس کی ساری جو ریاست کا بلے وقوع موجود ہے. اس میں اقوام متحدہ کی قرارداد اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ آپ زمین کی حیثیت اور اس کی آبادی کی حیثیت اور اس کی جغرافیائی حیثیت اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, کسی طرح بھی کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ عالمی برادری کو جتنا نوٹس لینا چاہیے تو اتنا شاید انہوں نے نہ لیا ہو, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ G20 کانفرنس میں چین نے انکار کر دیا, ترکی نے انکار کر دیا, مصر نے انکار کر دیا اور کئی مسلمان ممالک نے انکار کر دیا. برطانیہ نے ایسا ملک شامل ہوا لیکن اس نے شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر ہے اس میں ہونے والی وائلیشنز ہیں. جرمنی نے بہت چھوٹی سطح کی نمائندگی کروائی. تو یہ جو صورت ہے اس کو دنیا کسی طرح بھی اطمینان کی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہے اور یہ جو وائلیشن ہے اس کو ہندوستان کو کسی نہ کسی طرح ریورس کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کے سپریم کورٹ میں کیس ہے ہو سکتا ہے سردار صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ اپنے طور پر کیونکہ عالم اسلام یا اقوام عالم کی بیسی اپنی جگہ آخر کشمیر میں اسلام آباد کی حکومت اور آپ کی مظفر آباد کی حکومت ایسی کوئی کیوں نہیں کانفرنس کا انعقاد کرتی جو اس کو آواز کو پھر دوبارہ بقال اٹھایا جائے. میں نے دیکھا کہ ایک طویل عرصے سے اس فرنٹ پہ بھی خاموشی ہے. جیل صاحب آپ کی بات بالکل 100% درست ہے. آزاد کشمیر حکومت کے کچھ کرنے کا زیادہ کام نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر ریکگنائز جو حکومتیں ہیں یونو کی ممبر اسٹیٹس ہیں وہی کر سکتی ہیں. یہ سلامتی کونسل میں تحریری طور پر یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ بڑی سیریس اور بڑی گراس وائلیشن ہے, بڑی سنگین قسم کی خلاف ورزی ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی. اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی کہ وہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں تحریری طور پر اٹھائیں اور سیکورٹی کونسل میں اس بات کی ڈسکشن ہو یونائٹڈ نیشن میں اور عالمی برادری کی توجہ اس پر مبذول. پاکستان کی حکومت اپنے طور پر کوشش کرتی ہے, تھوڑا بہت نقطہ کہنے کی کوشش کرتی ہے, آزاد کشمیر کی حکومت بھی لگی رہتی ہے, لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں سے اور پاکستان اس میں برابر کا فریق ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو چھوٹا فریق ہے. یہ قراردادیں ہندوستان نے کروائی تھی لیکن پاکستان کو برابر کا فریق تصدیق کیا گیا ہے. اس لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے کو تحریری طور پر سیکورٹی کونسل میں اٹھائے اور ہندوستان کا بھی جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اس کو بھی بڑی انٹرنیشنل اور مارل سپورٹ مل جائے گی جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں تو ہو سکتا ہے اگر خدا عقل سمجھ دے تو فیصلہ کرنے میں آسانی. ٹھیک ہے سردار عطیہ احمد خان صاحب, میں نے کہا نا کہ وہاں کی سب سے نمائندہ سربراہ سابق پرائم منسٹر ہمارے ساتھ تھے. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد ویل کو اجازت دیجیے.